نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 کو دیکھیں گے۔ ہمارا رکوع مکمل ہو چکا ہے، رائٹ؟ آیت نمبر 54 پر رکوع نمبر 5 مکمل ہو چکا ہے۔ کل ہم نے 55 دیکھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ میں تمہیں کیا کرنے والا ہوں، متوفی کا، تمہیں پورا پورا لے لوں گا، یعنی روح اور جسم سمیت اوپر لے لوں گا، ورافعو کا، اور اوپر اٹھا لوں گا، یعنی بلند کر دوں گا، اور کیا کروں گا، تمہیں لوگ یہ جو کفر کرنے والے ان لوگوں سے پاک کر کے تمہارے ماننے والوں کو کافروں پر بلند کر دوں گا، یعنی ان کو بلند مرتبہ دے دوں گا۔ اور کیا ہوگا کہ تم سب کے سب قیامت کے دن میرے حضور پیش ہوگے، سب سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تو کیا کروں گا، میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا کہ تم میں سے کون صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو بات تھی اسی کو کنٹینیو فرما رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو بات تھی نا کہ تم پھر میری طرف تم کو لوٹنا ہے، میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس میں جو تم تھے اختلاف کرتے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کافروں کا کیا انجام ہونا ہے پھر، اور ایمان والوں کا کیا انجام ہونا ہے۔ یعنی جب فیصلہ ہوگا تو دو گروپ ہو جائیں گے، ایک ایمان والوں کا ہوگا جو صحیح، مطلب جو رائٹ عقیدہ رکھتے تھے، جن کا بلیف جو تھا وہ درست تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں پر پہلے کافروں کا تعلق سے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 56 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ اب اس میں الحمدللہ آلموسٹ سارے ورڈ جو ہیں آپ لوگوں کو آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیں دیکھیں، ہم پھر بھی شروع کرتے ہیں۔ فاما ورڈ بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ف کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے، پھر، تو، سو، دین، پس، جو ترجمہ کرنا چاہیں آپ اس میں سے کر سکتے ہیں۔ پھر، یا سو، یا تو، یا دین، یا پس۔ پھر، اما، اما یہ ورڈ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ اما کا مطلب کیا ہوتا ہے، رہے وہ، رہے جو، ایز فار، یعنی جب دو لوگوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ رہے وہ لوگ جن کا یہ معاملہ ہونا ہے اور رہے یہ لوگ جن کا یہ معاملہ ہونا ہے، اس طریقے سے۔ تو اما کا مطلب رہے وہ، ٹھیک ہے، ایز فار، رہے وہ جو، الذین، پھر اما رہے وہ، الذین، الذین بہت مرتبہ آ چکا ہے یہ ورڈ، پلورل فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے اینا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، پلورل ہے، جمع ہے، الذین مطلب وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، دوز ہو، پھر اما رہے، الذین وہ لوگ جو، دین اما ایز فار الذین دوز ہو، ٹھیک ہے۔ کفرو، کفرو روٹ لیٹرز کیا ہوں گے اس کے، کاف، را، کفرا کا مطلب انکار کرنا، ٹو ڈس بلیو، ٹھیک ہے۔ واو الف آ گیا، پلورل ہے، جمع ہو گیا، جمع کے لیے کون کون سے ورڈز آتے ہیں، اونا، اینا، واو الف، یہ تینوں میل پلورل کے لیے آتے ہیں، میسکولین پلورل کے لیے، یعنی جمع مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کفرو جو ہے یہ ہے کیا، پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے یعنی فعل ماضی ہے، تو ماضی ہے تو انہوں نے کفر کیا، واو الف ان سب نے، کفرا کفر کیا، جن سب لوگوں نے کیا کیا، انکار کیا۔ پھر اما رہے، الذین وہ لوگ جو، کفروا واو الف ان سب نے، کفرا انکار کیا یا کفر کیا، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، فاعذبہم، اب اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں چار حصوں میں، پھر الف،
پھر عین زال با اس کے روٹ لیٹر، اور پھر ہم. ٹھیک ہے، دیکھیں دکھ رہا ایک ہی ورڈ ہے لیکن اس کے اندر 4 حصے ہیں. تو یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے، یہ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر 6 6 7 7 الفاظ نکل آتے ہیں. اور سب سے طویل جو ورڈ ہے قرآن کریم میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ ایک لفظ ہے جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا، تو حضرت عثمان غنی کو جو 3rd خلیفہ ہے ہمارے، تو اس کے اوپر وہ خون کی ان کی چھینٹیں آئی تھی. تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اس کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اتنے سارے ورڈز اس میں بن جاتے ہیں. تو خیر یہاں پر ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ورڈ کے اندر دکھائی تو ایک دے رہا ہوتا ہے لیکن بہت سارے ٹکڑے ٹکڑے. اور یاد رکھیں کہ جب آپ اس کو بریک کر دیتے ہیں نا تو اس کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جب آپ ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے او ہو یہ کیسے ترجمہ ہوگا. تو اسی لیے ہمیشہ جب ورڈ دیکھیں تو ہو سکے جتنا بریک کر سکتے ہیں اس کو بریک کر دیجئے. ٹھیک ہے، پھر یہ آپ لوگوں نے ابھی پڑھا، پھر، سو، دین، تو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اب یہ جو الف ہے یہ کس چیز کا الف ہے؟ یہ یتان کا الف ہے. ٹھیک ہے، تو یتان کا الف ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یتان کا الف ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ میں ہونا چاہیے. ہم اس ایک بار یتان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یا، تا، الف، نون، یتان. یتان کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع کیا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس. امپرفیکٹ ٹینس کیا ہے؟ حال اور مستقبل، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کو ملا کے ہم امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. اور امپرفیکٹ ٹینس یعنی کہ فعل مضارع کی پہچان کیا ہے؟ یتان. اور یہ یتان ہم اس کو پیار سے یتان کہتے ہیں لیکن یہ ہے کیا؟ یا، تا، الف، نون. یا کا مطلب وہ، ٹھیک ہے. تا کا مطلب تم یا پھر وہ، میل کے لیے تم آتا ہے اور فیمیل کے لیے وہ. الف مطلب میں اور نون مطلب ہم. تو چونکہ یہ اعذب الف سے شروع ہو رہا ہے دیٹ مینس یہ اس کا ترجمہ ہوگا میں. ٹھیک ہے، اگر یہ اعذب کی جگہ یعذب ہوتا تو وہ عذاب. ٹھیک ہے، پھر اگر تعذب ہوتا تم یا پھر وہ عذاب دے گا. الف سے میں عذاب دوں گا اور نون سے ہم عذاب دیں گے. اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا. پھر الف میں. ٹھیک ہے، پھر میں. 2 ورڈ ہو گئے ہمارے. عذب، عذب عین زال با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، عذبہ عذاب سے بنا ہے. ٹھیک ہے، عذاب کو اردو میں آپ عذاب ہی کہہ سکتے ہیں یعنی پنشمنٹ. ٹھیک ہے، انگلش میں آپ کہیں گے پنشمنٹ، اردو میں آپ کہیں گے عذاب، پنش. ٹھیک ہے، پھر دین الف آئے میں. عذب آئی ول پنش، کیونکہ یہ فیوچر ہے نا، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا کہ قیامت میں تم سب جمع کیے جاؤ گے میرے پاس تو میں کیا کروں گا؟ تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا. اور فیصلے میں کیا ہوگا؟ کافروں کے لیے کیا ہے؟ اعذب میں عذاب دوں گا. پھر الف میں عذب عذاب دوں گا ہم. اب ہم کیا ہے؟ ہم اٹیچ پروناؤن. اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل. متصل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ جڑا ہوا ہے نا، اٹیچ ہے. فائلی ضمیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پوزیسو پروناؤن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم کا مطلب ان سب، دے آل، یا پھر دیم کا بھی ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں، دیم. ٹھیک ہے، آئی ول پنش دیم، میں ان کو عذاب دوں گا. پھر الف میں عذب عذاب دوں گا ہم ان سب کو. کن سب کو؟ یہ ہم کی ضمیر کس طرف آ رہی ہے؟ کفرو کی طرف آ رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان سب کو عذاب دوں گا. پھر اما رہے الذین وہ لوگ جو کفرو واو الف ان سب نے کفرا کفر کیا یعنی جن لوگوں نے کفر کیا. پھر الف میں عذب عذاب دوں گا ہم ان سب کو. کیسا عذاب دوں گا؟ عذابا شدیدن. اب یہ دیکھیں کیا ہے؟ جڑوا ورڈز ہیں. ہم نے کہا تھا جب بھی ٹوئنس ورڈ آ جائیں تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ وہ جو دوسرا ورڈ ہوگا وہ اس کی کیا ہوگی؟ صفت ہوگی. صفت مطلب ایڈجیکٹو ہوگا یعنی اس کی خوبی ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں نا پیاری بچی، اچھا بچہ، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی خوبی بیان کریں گے. بچی کیسی ہے؟ پیاری ہے. بچہ کیسا ہے؟ اچھا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب تو دیں گے لیکن عذاب کے بارے میں اس کی خوبی بتا رہے ہیں، اس کی صفت بتا رہے ہیں، اس کا ایڈجیکٹو بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ شدیدن، عذابن شدیدن. ٹھیک ہے، تو عذاب کے روٹ لیٹر ہے عین زال با. عذاب کا ترجمہ وہی ہم کریں گے پنشمنٹ. ٹھیک ہے، یعنی عذاب اور
شدیدن جو ہے اس کی کوالٹی، اس کا ایڈجیکٹو، اس کی صفت ہے، تو اس کے روٹ لیٹر ہیں شین دال دال، شدت والا، شدت والا مطلب سخت، ٹھیک ہے، سخت عذاب. اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سیویئر، سیویئر پنشمنٹ، ٹھیک ہے. تو میں کیسا عذاب دینے والا ہوں؟ دیکھیں اللہ رب العزت جب عذاب دیں گے، اور جہنم کا عذاب کوئی آسان تو عذاب ہوگا نہیں، تو اللہ جب کہے کہ میں عذاب دوں گا، اور کیسا عذاب دوں گا؟ شدید عذاب دوں گا، تو سوچیں اس کی کس قدر گریوٹی اور کتنی انٹینسٹی ہوگی، کتنا وہ گریو آفینس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں عذاباً شدیداً اعذبہم، میں ان کو عذاب دوں گا، کیسا؟ عذاباً شدیداً، سخت عذاب دوں گا. فی دنیا والآخرہ، تو فی دنیا، فی میں کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے. فی کا ترجمہ ہوگا میں، ان، ٹھیک ہے. ان کہاں پر دیا جائے گا عذاب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الدنیا، الدنیا اس کے روٹ لیٹر ہیں دال نون واو، دنو. الدنیا مطلب دنیا، دس ورلڈ، ٹھیک ہے، ورلڈ. اور یہ ال آ گیا، ال کا انگلش میں ترجمہ د ہوتا ہے، اردو میں ال کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ال کیا کرتا ہے؟ کامن کو پراپر بناتا ہے، عام کو خاص کر دیتا ہے، نکیرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ال کا ترجمہ انگلش میں د ہو جائے گا، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ آپ کو خاص دنیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ہے مطلب یہ انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے. ال آ گیا، وہ ورڈ خاص ہے اپنے آپ میں، اس میں بولنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. الدنیا دنیا، دال نون واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ورلڈ اس کا ترجمہ ہوگا دا ورلڈ، ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے. ناٹ دس ورلڈ، صرف ورلڈ ہی آئے گا، دا ورلڈ. والآخرہ، وہ کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، جوڑنے کا کام کرتا ہے دو الفاظ کو یا دو سینٹینسز کو، دو لفظوں کو یا دو جملوں کو. وہ اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا واو یعنی اور. الآخرہ، الآخرہ میں بھی ال آ رہا ہے، اس کا بھی ترجمہ د ہو جائے گا انگلش میں، اور اردو میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے اس کا. الآخرہ کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ حمزہ و را، آخرہ. اور ہم نے آپ کو دیکھے دو چیز کا ڈفرنس بتایا تھا، آخر اور آخر، دونوں میں فرق ہے. اگر زبر لگ گیا اور زیر لگ گیا، جہاں پر بھی آخر میں خو کے نیچے زیر لگ جائے، ٹھیک ہے، زیر لگے گا، تو اس کا مطلب آخرت کی بات ہو رہی ہے، اینڈنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آخرت، آخرت کا ترجمہ کریں گے ہیئر آفٹر، ہیئر آفٹر، ٹھیک ہے، یعنی ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر. تو ورلڈ کیا ہے؟ قریب ہے نا، دنیا یہ قریب ہے. دنو کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ دنیا کا مطلب دال نون واو روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے قریب، کوئی چیز کا قریب ہونا، یا کسی چیز کا بہت چھوٹا ہونا، ادنا ہونا، چھوٹا ہونا. تو دنیا بہت چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور دنیا قریب ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت دور ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں ہی ترجمے اس روٹ لیٹر کے صحیح ہیں، دال نون واو کے. خیر یہاں پر کیا کہا گیا؟ آخرت مطلب ہیئر آفٹر، بعد میں آنے والی، ٹھیک ہے، دنیا کے بعد آنے والی ہوگی آخرت. اور آخر آئے گا تو آخر خو کے اوپر زبر آ جائے گا یا سکون آ جائے گا، جو بھی آ جائے گا، خو کے اوپر زیر کے علاوہ جو بھی آئے گا، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دوسرا یا دوسری یا دوسرا، ٹھیک ہے، اندر. اور ادر کا ترجمہ کریں گے. اور جب آخر آئے گا، خو کے نیچے زیر آ جائے گا، تو اینڈ یا لاسٹ یا آخر، آخرت کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے. پھر سوری، فی میں الدنیا دنیا، و اور الآخرہ آخرت میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کافروں کے لیے عذاب ہے. کہاں پر عذاب ہے؟ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. وما لہم من ناصرین، و پھر سے آ گیا کنجنکشن حرف عطف، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا واو اور یا اینڈ. ما لہم، ما، ما جو ہے تین ترجمے رکھتا ہے، کیا نہیں جو، کیا نہیں جو، واٹ کا ترجمہ ہوگا یا پھر ناٹ کا ترجمہ ہوگا. لیکن یہاں پر کون سا ترجمہ ہو رہا ہے؟ نہیں کا ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. و اور ما نہیں. لہم، اس کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے، لا اور ہم. لا کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا کا مطلب لیے، فور.
لیے یا فور. اور ہم کیا ہے؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل کیونکہ جڑ کر لکھا ہوا ہے، متصل اٹیچ پروناؤن. ہم کا مطلب دے آل، ان کے لیے، ان سب کے لیے. فار دیم، فار دیم. تو لا مطلب لیے، فار، اور ہم مطلب دیم، ان سب کے لیے. اور الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لام حرف جر ہے، تو اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو ہم کا ترجمہ پہلے ہو جائے گا، لا کا ترجمہ بعد میں ہوگا. انگلش میں کبھی بھی ہم سیدھا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ورڈ ہے ویسے ہی. لیکن اردو میں حرف جر آ جائے تو ہم پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وا اور ما نہیں، لا لیے، ہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے. دونوں ضمیر ہم کی جو ہے کافروں کے لیے آ رہی ہے. من ناصرین، من حرف جر پریپوزیشن. من کا مطلب فرام، سے، ٹھیک ہے، فرام یا سے کا ترجمہ ہوگا، سے یا فرام. ناصرین، اب ناصرین جو ہے یہ ناصر نون صاد را سے بنا ہے، نون صاد را، نصرہ. کل ہم نے پڑھا تھا انصار، ہے نا، جب ہم ریویژن کر رہے تھے، انصار، انصاری. من انصاری اللہ، کون ہوگا اللہ کا مددگار، ٹھیک ہے. تو نون صاد را مطلب مدد، میم دال نون صاد را مدد، ٹھیک ہے. نصرہ مطلب مدد. اب ناصر جو ہے کس پیٹرن پر آ گیا؟ فائل پیٹرن پر آ گیا. فائل پیٹرن کیا ہے؟ ڈوئر پیٹرن ہے، یعنی کام کرنے والا، کام کرنے والا، کرنے والا، کام کرنے والا، ڈوئر، سبجیکٹ. اب اگر یہ ناصر ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ مدد کرنے والا. قاتل ہوتا قتل مطلب قتل کرنا، قاتل مطلب قتل کرنے والا. ضربہ مطلب مارنا، اور ضارب مطلب مارنے والا. اسی طرح ظلمہ مطلب ظلم کرنا، اور ظالم مطلب ظلم کرنے والا. تو فائل پیٹرن پر جو ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ کام کرنے والا. تو نصرہ مطلب مدد، اور ناصر مطلب مدد کرنے والا، ٹھیک ہے. تو مدد کرنے والا، ناصر مطلب مدد کرنے والا. لیکن آ گیا اینا، اینا سے کیا بن گیا؟ پلورل بن گیا. اونا، اینا، واو الف پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، ٹھیک ہے. تو مطلب مدد کرنے والے. مدد کرنے والوں میں سے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جس نے کیا کیا؟ اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا کفر کیا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہ سمجھے کہ صرف کافروں کی بات ہو رہی ہے. کافر مطلب انکار کرنے والا. اور چاہے وہ مسلمان میں سے ہی کوئی نہ ہو، اگر اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، نبی کی اطاعت کا انکار کرتا ہے، تو وہ کس درجے میں چلا جاتا ہے؟ اسی کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اور لا ما نہیں، لا لیے، ہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ ان کافروں کے لیے، ان انکار کرنے والوں کے لیے. من سے، ناصرینہ، مددگاروں میں سے. مدد کرنے والوں میں سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو ڈیفینیٹلی بالکل کلیئر بات ہے کہ جب اللہ کسی کا ساتھ چھوڑ دے تو کیا پوری دنیا مل کے اس کا ساتھ دے سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تمہیں نقصان دینا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی جو اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی بات کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کی نبیوں کی اطاعت کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. اور اس کے لیے نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی وہ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ عذاباً شدیداً، شدید عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا من الکافرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کافروں میں شامل نہ فرمائے. پھر اما رہے الذین، وہ لوگ جو واولف ان سب نے کفرا کفر کیا یا انکار کیا. پھر الف میں عذب عذاب دوں گا، ہم ان سب کو عذاباً شدیداً، شدید عذاب. چونکہ صفت پہلے آتی ہے نا، جیسے ہم نے اگزامپل دیا اچھی لڑکی، پیارا بچہ، تو پہلے شدید کا ترجمہ کریں گے پھر عذاب کا ترجمہ کریں گے.
شدید عذاب، سخت عذاب، سیویئر پنشمنٹ، فی میں الدنیا، دنیا میں، و اور الآخرہ، آخرت میں، و اور ما نہیں لا لیے ہم ان کے لیے من سے ناصرینا، مددگاروں میں سے. تو دنیا میں بھی عذاب ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور دنیا کا عذاب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام لیواؤں میں ان کو شامل نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانوں میں وہ شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے وہ کیا ہے، محروم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے وہ محروم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سجدوں سے وہ محروم ہے. تو یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا عذاب ہے. انسان سمجھتا ہے عذاب کا مطلب کیا ہے کہ مجھے جلا ہی دیا جائے یا کاٹ ہی دیا جائے یا مار ہی دیا جائے، یا پوری طرح مطلب فزیکل عذاب کو وہ عذاب سمجھ رہا ہوتا ہے. اور یہ بے سکونی جو ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری جو ہے اور غفلت جو ہے، اللہ کے قرآن سے دوری، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، عذاب ہے دنیا میں بھی اس کے لیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے، پھر اما رہے الذین، وہ لوگ جو واولفن سب نے کفر کفر کیا، پھر الف میں عذب عذاب دوں گا، ہم ان سب کو عذابا شدیدن، سخت عذاب، فی میں الدنیا، دنیا میں، و اور الآخرہ، آخرت میں، و اور ما نہیں لا لیے ہم ان کے لیے من سے ناصرینا، مددگاروں میں سے، ان میں ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے مددگار نہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا وہ واقعہ، وہ ایک مرتبہ نیوز پیپر میں آیا تھا، سچا واقعہ ہے. ایک مسجد کا امام تھے، وہ کرسچن ہو گیا، وہ اس نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا اور کرسچینٹی میں چلا گیا. اور لوگوں نے پھر جو علماء تھے وہ جا کے ان سے تحقیق کی کہ بھئی ایسا کیا معاملہ ہوا کہ تم کو کرسچن ہونا پڑ گیا، اور تم مسجد کے امام تھے اور تم نے کیا کیا، اپنا وہ کر لیا، ریلیجن تبدیل کر لیا، کنورٹ ہو گئے. تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں جو ہوں، ایک مرتبہ مجھے امامت کرنی تھی، فجر کا وقت تھا اور مجھے وضو کی حاجت تھی، یعنی مجھے وضو کرنا تھا اور سردی کا موسم تھا، وضو میں نے نہیں کیا، ایسے ہی امامت کر دی اور میں نے نماز پڑھا دی اور میں فارغ ہو گیا. اگلے دن پھر میں جو تھا بالکل اس بات سے وہ ہو گیا، غافل ہو گیا. پھر اگلی بار ایسا ہوا کہ مجھے پھر سے دوبارہ سے ایسے ہی ہوا کچھ دنوں بعد کہ مجھے پھر سے وضو کی حاجت تھی، لیکن میں نے کیا کیا، ایسے ہی نماز پڑھا دی، مطلب سستی اور کاہلی میں، اور پھر میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا. تو میں نے ویسے ہی نماز پڑھا دی. کچھ دن بعد مجھے ایسا ہوا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، غسل کی حاجت تھی، پھر بھی میں نے ایسے ہی امامت کر دی. اور میں بالکل بے فکر تھا کہ جس طرح 2 مرتبہ عذاب نہیں آیا تو پھر تیسری مرتبہ بھی کہاں آئے گا. تو میں نے کیا کیا، بغیر غسل کے ہی کیا کیا، نماز پڑھا دی اور امامت کر دی. پھر کیا ہوا کہ مطلب میں نے سوچا کہ دیکھو کیا خبر کہ اللہ ہے بھی یا نہیں. میں امامتیں کر رہا ہوں، اتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، میرے پیچھے پوری مسجد بھر کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور سارے مقتدیوں کی نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور میرے اوپر اب تک کوئی عذاب نہیں آیا. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ دین حق نہیں ہے، اور میں جو ہوں کیا کیا، میں نے اس لیے اپنے اسلام کو چھوڑ کر اور کرسچینٹی کو قبول کر لیا، مطلب میں عیسائی بن گیا. تو پھر ان کو علماء جو بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں عذاب نہیں ملا؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی عذاب نہیں ملا. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے تم سے تمہارا دین چھین لیا اور تم کہتے ہو کہ تم پر عذاب نہیں آیا. سوچو، دنیا میں بھی تم عذاب میں مبتلا ہو گئے اور آخرت میں تو تمہارا کیا ہی بنے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے انسان محروم ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا عذاب ہے، جس کو انسان عذاب نہیں سمجھتا. عذاب کس کو سمجھتا ہے؟ پیسے کی کمی کو سمجھتا ہے، بھوک مری کو انسان عذاب سمجھ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو، دنیاوی کمی کو عذاب سمجھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری کو انسان عذاب نہیں سمجھتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر اما رہے الذین، وہ لوگ جو واولکن سب نے کفر کیا، پھر الف میں عذب عذاب دوں گا، ہم ان سب کو عذابا شدیدن، سخت عذاب، فی میں الدنیا، دنیا میں،
وہ اور الآخرہ آخرت میں، یہ فی حرف جر ہے اس لیے دنیا اور آخرت کو پہلے پڑھیں گے، فی کو بعد میں پڑھیں گے۔ وہ اور ماں نہیں لا لیے ہم ان کے لیے، من سے ناصرینہ مددگاروں میں سے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر میں عذاب دوں گا ان کو سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے، کوئی مدد کرنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ رب العزت کی کتاب کا کیا ہے، اسلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا ایک سٹائل ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کا ذکر کریں گے تو پھر ایمان والوں کا بھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کی صفت کا تذکرہ کریں گے تو ایمان والوں کی صفات، ان کی خوبیوں کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو عذاب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کہ انسان اپنا جائزہ لے لے، سیلف انالیسس۔ ٹھیک ہے، اپنا جائزہ لے لے اپنا، کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کیا میں اس کیٹیگری میں ہوں یا اس کیٹیگری میں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب کا طریقہ ہے کہ انسان اپنا کیا کر سکے، انالیسس کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر، یہ بھی بہت سمپل آیت ہے۔ انشاءاللہ آدھے الفاظ خالی فریمنگ اگر آپ لوگوں کو نہیں آئی تو نہیں آئی، البتہ ورڈز کے سب کے میننگ آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، و اور، ٹھیک ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، وہ کا ترجمہ کیا ہوگا، اور، اینڈ، ٹھیک ہے۔ اما، پھر سے وہی سیم ترجمہ، یہاں تک پورا سیم ترجمہ ہے۔ رہے وہ ایز فور، و اور اما رہے وہ یا ایز فور، الذین، الذین وہ لوگ جو، ہو، ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ نے کیا فرمایا، کافروں کا ذکر کیا تو اب ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے ایمان والوں کا ذکر، و اور اما رہے الذین وہ لوگ جو، آمنو، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور واو الف پلورل کے لیے آ گیا، جمع کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، جمع مذکر، واو الف پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور آمنو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ وا اور اما رہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آیت نمبر کیا ہے یہ ہماری، 57 ہے نا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، و اور اما رہے الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، و اور کا ترجمہ، پھر سے اینڈ کا ترجمہ، و اور، عملو جیسے آمنو ہے ویسے عملو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے آمنو، یہ عملو بھی پاسٹ ٹینس ہے۔ واو الف پلورل کے لیے ہو گیا، جمع کے لیے ہو گیا، واو الف یعنی وہ سب، ٹھیک ہے۔ all کا ترجمہ ہوگا عمیلو، عین میم لام روٹ لیٹر ہے اس کے، عین میم لام عمل سے بنا ہے، ٹھیک ہے، عمل کیے، اور عملو واو الف ان سب نے، عمل کیے، ٹھیک ہے، ان سب نے کیسے عمل کیے، الصالحات اینڈ دے ڈڈ، الصالحات، الصالحات ال سے شروع ہو رہا ہے، انگلش میں د کا ترجمہ ہوگا، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ ال کیا ہے، عام کو خاص کر دیتا ہے، کامن کو پراپر کر دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ال۔ اور صالحات روٹ لیٹر کیا ہے اس کے، سواد لام ہا، صالح کا مطلب نیک، ٹھیک ہے، نیک، صالح نیک، صالحن فاعلن پر پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے، صالح، صالحن، فاعلن، فاعلن مطلب کام کرنے والا، ڈوئر،
اسی طرح صالح مطلب نیکی کرنے والا، ٹھیک ہے، صالحاتن، تو صالحات جو ہیں آتن آ رہا ہے اینڈ میں، آتن یا آتن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آتن یا آتن، فیمیل پلورل، فیمیل پلورل، جمع مؤنث، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو مطلب ایک نیک عمل نہیں بلکہ بہت سارے نیک عمل، تو پلورل ہے نا، جمع ہے، صالحاتن نیک عمل، صالح نیک، نیکی کرنے والے عمل، تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے، نیک اعمال، ٹھیک ہے، وہ اور واولف ان سب نے عملا عمل کیے، صالحات نیک اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، رائچیس ڈیڈس، رائچیس ڈیڈس، عمل مطلب نیک، سوری صالحات مطلب نیک، اور عمل مطلب عمل، کیسے عمل کیے، نیک عمل کیے، تو دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرطیں لگائیں، کیا شرط ہے، ایمان اور عمل صالح، بغیر ایمان کے انسان جنت میں نہیں جائے گا، صرف نیک عمل کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اور ہے وہ کافر، ایک کافر اگر بہت ساری نیکیاں کرے، بہت سخی ہو، بہت سارا چیریٹی کرنے والا ہے، بہت سارے نیک عمل کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس اگر لا الہ الا اللہ ایمان نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے ایک بندہ بہت مطلب اس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آیا، لیکن اس کے پاس بالکل بھی نیک عمل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا لا الہ پڑھ لینا کیا ہے، کافی ہو گیا ہے، تو پھر ایسا شخص بھی، ہاں البتہ اگر اس کے دل میں رائی کے جانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بالآخر تو جنت میں جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو ہم سب کیا چاہتے ہیں، جنت بغیر جہنم کے، ڈائریکٹ چاہتے ہیں نا، کہ وایا وایا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ چاہتے ہیں ہم، تو یہاں پر دونوں شرطیں پوری کرنی ہوگی، ایمان اور عمل صالح، ویزا اور پاسپورٹ دونوں ہی، فورن کنٹری میں جانے کے لیے دونوں چیزیں چلتی ہیں نا، ویزا اور پاسپورٹ، نہ ویزا ہوگا تو آپ نہیں جا سکتے، پاسپورٹ نہیں ہوگا تو آپ نہیں جا سکتے، دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو آپ دوسری کنٹری میں نہیں جا سکتے، تو سوچیں وہ تو دوسری دنیا میں جانے کا معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی کہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح جب ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور اما رہے الذین وہ لوگ جو واولف وہ سب امنا ایمان لائے، ایک چیز، وہ اور عملہ واولف ان سب نے عملہ عمل کیے، الصالحات نیک اعمال، رائچیس ڈیڈس، تو کیا ہوگا، فَيُوَفِّيهِمْ، فَيُوَفِّي پھر، تو ٹھیک ہے، پھر یوفی، وفا یوفی کس کے روٹ لیٹر ہیں، واو، ف، یا، کل بھی آیا تھا متوفی کا، وتحر سوری رافع کا، یہ ورڈ آیا تھا، تو واو فا یا کا ہم نے کیا مطلب بتایا تھا، کسی چیز کو پورا پورا دینا یا لینا، ٹھیک ہے، واو فا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، پھر یا وہ کون، اللہ رب العزت، ٹھیک ہے، تو یہ یتان کا یا ہے، اچھا یہ پیسو نہیں ہے، یاد رکھیں، دس از ناٹ پیسو، یہ ایکٹیو ہے، یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، ایکٹیو ہے، ایکٹیو امپرفیکٹ، یعنی امپرفیکٹ یعنی مضارع، مضارع کا کیا ہے یہ، معروف، مجہول نہیں ہے، پھر کیوں نہیں ہے، بیکاز اس کے تھرڈ لیٹر کے نیچے دیکھیں زیر ہے، زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے، مضارع مجہول، مضارع مجہول، تو آپ اس کو دیکھ کے کنفیوز نہ ہو جائیے دوسرے والے کو، تھرڈ لیٹر کو دیکھیے، پیش اور زبر، ٹھیک ہے، تو پیش اور زبر نہیں دکھائی دے رہا، پیش اور زیر دکھائی دے رہا، اس کا مطلب یہ مضارع مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یا وہ، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ، پھر یا تو، یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، واو فا یا، وفایا پورا پورا دے گا، پورا پورا
دے گا. کون دے گا؟ اللہ. کس کو دے گا؟ ہم. اٹیچ پروناؤن ہے ہم، ضمیر متصل ہے ان سب کو یا انہیں، ان سب کو یا انہیں، دیم. ٹھیک ہے. دین فور دین یا ہی، دین ہی فور یا گرانٹ دیم ان فل، گرانٹ ان فل. ٹھیک ہے، پورا پورا دے گا ہم دیم. ٹھیک ہے. پھر یا وہ وفی پورا پورا دے گا ہم ان سب کو. کن سب کو؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو. یہ دو کام کرنے والوں کو کیا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ پورا پورا دے گا. کیا دے گا؟ اجورہم. اجورہم اجر کا پلورل ہے اجور. اجر کی جمع کیا ہے؟ اجور. یعنی کہ ان کے ریوارڈز، ان کے اجر، بدلہ، بدلہ، اجر، ریوارڈز، جزا. ٹھیک ہے. اور روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ حمزہ، جیم، را. اجر کے روٹ لیٹر اجر ہی ہیں، حمزہ جیم را. اور اجور جو ہو گیا اس کا پلورل ہو گیا ہم. ہم کیا ہے؟ یہی ہم ہے، اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل. ہم کا مطلب ان کے، ان کے اجر، دیر. ٹھیک ہے. دیر ریوارڈ، ان کے اجر، ان کے، ان کا بدلہ، ان کو پورا پورا دے گا. کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے. جو تم نے کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تمہاری ایک نیکی اگر چھپ کے بھی تم نے کی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. انسان دنیا میں سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ نیکی کر لیا، اب کوئی مجھے دیکھ لے اور مجھے ذرا اپریشیٹ کر دے، ذرا میری تعریف کر دے، ذرا واہوائی ہو جائے. تو اگر خود سے نہیں ہوتی تو پھر لوگ خود سے بتانے لگتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے وہ کیا. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمیں دیکھ کے ہماری تعریف کر دے. اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلا چھپا سب دیکھتا ہے. تو جب بھی کوئی نیکی کریں تو بے فکر ہو جائیں کہ کوئی نیکی ضائع ہوگی. ہمیں بندوں سے اپریسیشن، بندوں سے ریوارڈ، بندوں سے بدلہ نہیں چاہیے. بندے کیا کریں گے؟ تعریف کر دیں گے، واہوائی کر دیں گے، ادھر ادھر دو ایک جگہ پر بول دیں گے، ذرا سی ہمارا دل جو ہے ذرا سا خوش ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا؟ پھر ختم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں جو اجر ملے گا وہ دائمی اجر ہے، پرماننٹ اجر ہے، پرپیچول اجر ہے، وہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور دنیا والوں جیسا اجر نہیں ملے گا. اللہ رب العزت جس کو اجر دیں گے تو سوچیں اس کا اجر کی وہ کیا ہوگی، لیول کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بندوں سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بندے کسی بھی چیز کے لیے ہمیں ریوارڈ دیں گے یا بندے کسی بھی چیز کے لیے ہمیں تھینک یو کہیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹا سا تھینک یو یا چھوٹی سی تعریف کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیکیوں کو دکھا دیتے ہیں. تو نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ چھپ کر کریں، کیونکہ اس کو دیکھنے والا ہمارا رب ہے جو کہ غیب کی خبریں جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور سینوں کے بھید جانتا ہے. پھر یا وہ وفی پورا پورا دے گا ہم ان کو اجورہم ان کے اجر، ان کے ریوارڈز، ان کا بدلہ. واللہ لا يحب الظالمین. اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا، اور کا ترجمہ ہوگا حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے اور. اللہ الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ اللہ. لا یحب، لا ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ناٹ، لا نہیں. یحب، حبا یحب، یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ کون؟ اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ با. حب یعنی محبت، محبت یعنی چاہتا، پسند کرتا، محبت کرتا. ٹھیک ہے. لا و اور اللہ لا سوری و اور اللہ اللہ لا نہیں یا وہ ہبو محبت کرتا، پسند کرتا. الظالمین، ال دا کے لیے آگے انگلش میں، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
ظالم فائل پیٹرن پر ہو گیا، فائل کام کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، زوئیں لام میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، ظلمہ مطلب ظلم اور ظالم مطلب ظلم کرنے والا، اینا لگ گیا، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، ظلم کرنے والے، بہت سارے ہیں نا، تو ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں پہلے اس کو آیت کو دیکھیں، وہ اور اما رہے الذین وہ لوگ جو واولکو سب امنا ایمان لائے، وہ اور واولکو سب جو عمل کیے الصالحات نیک، یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر یا وہ وفی پورا پورا دے گا ہم ان کو اجورہم ان کا اجر، ان کا بدلہ، وہ اور اللہ اللہ لا نہیں یا وہ حب محبت کرتا پسند کرتا الظالمین ظالموں کو، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، پھر وہ پورا پورا دے دے گا ان کو ان کا بدلہ، ان کے اجر، اور اللہ تو نہیں، اور اللہ نہیں پسند فرماتا، نہیں محبت کرتا ظالموں سے، ظالموں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ اب ظالم کس کو کہا جاتا ہے؟ زوئیں لام میم، ظلم ظالم کہا جاتا ہے کسی کے حق مارنے والے کو، حق چھین لینا۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق چھین لینا، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، حق سے محروم کرنا، یعنی کوئی انسان کسی چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، اس کو اس کے حق سے محروم کر دینے کو ظلم کہا جائے۔ ہم ظلم کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی نے بہت زور سے مار دیا، بھائی نے مار دیا، بہن نے مار دیا، ظلم کر دیا ہمارے اوپر۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو جس کا حق ہے اس کا حق اس سے چھین لیا جائے، اس کے حق میں کمی کر دی جائے، حق تلفی کر دی جائے، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب اگر ہر کسی کا ہمارے اوپر حق ہے نا، اللہ کا ایک حق ہے، بندوں کا ایک حق ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کو کیا کرتے ہیں، اس کا حق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی کہا مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ رب العزت کا حق چھین رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظلم ہے۔ اب بندوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، میاں بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، تو یہ سب اگر آپ کسی کو کسی کے حق سے محروم کرتے ہیں، مطلب آپ نے کیا کیا؟ ظلم کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ظلم کا مطلب حق سے محروم کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ تو اگر انسان اللہ کا کفر کر رہا ہے، مطلب کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پچھلی آیت میں کہ کفر کے بارے میں، کفر کے تعلق سے تو یہ ظلم ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کنکلوژن میں کہا کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ظالموں میں نہ فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا من الظالمین۔ اور اما رہے الذین وہ لوگ جو واولکو سب امنا ایمان لائے، اور واولکو سب عمل کیا الصالحات نیک، پھر یا وہ وفی پورا پورا دے دے گا ہم ان کو اجور اجر، ہم ان کے اجر، ان کا بدلہ، اور اللہ اللہ لا نہیں یا وہ حب محبت کرتا الظالمین ظالموں سے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ ہم جوائن۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آیت نمبر 57 ہو گئی۔ ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ دیکھیں، وہ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، پھر وہ پورا پورا دے دے گا ان کو ان کا اجر، اور اللہ نہیں پسند فرماتا، محبت کرتا ظالموں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 58۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ذالک وہ یا یہ، ٹھیک ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن مطلب اس میں اشارہ، ذالک کا مطلب اصل میں وہ ہوتا ہے ترجمہ، لیکن یہ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ اس طریقے سے،
ذالکا یہ، دس، ٹھیک ہے، دس یا وہ یا دیٹ یا وہ یا دس یا یہ، آپ دونوں میں سے جو بھی ترجمہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی صحیح ہے۔ ذالکا یہ، نتلوہ، نتلو، اب یہ نون سے شروع ہو رہا ہے، یہ یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہم، یتان کا نون مطلب ہم، تلو تلاوت سے بنا ہے، تا لام واو، تا لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تا لام واو، تلو مطلب تلاوت کرنا، تلاوت کرنا مطلب پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ واو جو ہے یہ پلورل کا واو نہیں ہے، نتلو کا واو ہے، تلاوت کا واو ہے، نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں، وی ریسائٹ، وی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذالکا یہ، نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، ہو کس کو، اس کو، اٹیچ پروناؤن ہے، جو ہم آیا تھا اسی کا سنگولر ہے ہو، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ہو مطلب اس کو، اٹ کا ترجمہ ہو جائے گا، ذالکا یہ، نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں، ہو اس کو، یعنی یہ جو باتیں ہیں ہم تمہارے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں، نون، اور نون جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھے کبھی میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں ان کو اجر دوں گا، میں ان کا فیصلہ کر دوں گا، اور کبھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو نون ہم رائل وی کہتے ہیں اس کو، رائل وی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب کہتے ہیں تو کس طرح سے کہتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ شفقت میں ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت اور بہت زیادہ غضب میں ہوتا ہے تو میں کا ترجمہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ جنرلی جو ہے ہم کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کامنلی یوز کرتے ہیں، لیکن جب میں یوز کریں گے تو سمجھ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت محبت اور شفقت یا پھر بہت عذاب کی جب بات ہوگی، بہت غصے اور شدت کی بات ہوگی تو میں کا ورڈ آئے گا، ٹھیک ہے، میں عذاب دوں گا ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بہت شدت والے غصے میں ہے تو میں عذاب دوں گا ان کو، میں دعا قبول کروں گا ان سے، بہت شفقت ہے بہت محبت ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں ان کی، ٹھیک ہے، اور نون جو ہے وہ کامنلی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رائل وی کہا جاتا ہے، ذالکا یہ، نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں، ہوں اس کو، اٹ اس کو یعنی ان باتوں کو، علیہ کا، الا حرف جر ہے اور کا اٹیچ پروناؤن ہے، حرف جر پریپوزیشن الا مطلب پر، آن یا اپون کا ترجمہ ہوگا اب، آن، اور کا کیا ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، اور یہ کون ہے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ پر، اپون یو، یو کا ترجمہ ہوگا آپ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی ہم جو باتیں ہیں جو وحی کر رہے ہیں، جو باتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں، ذالکا یہ، نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کو علا پر کا، آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الآیاتی، من حرف جر پریپوزیشن، من کا مطلب سے، فرام، ٹھیک ہے، سے، کس میں سے، الآیاتی، آیتوں میں سے، حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، آیات جو ہے آتن اور آتن کی وجہ سے کیا ہو گیا، آتن یا آتن آئے گا تو پلورل ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، جمع مونس، فیمیل پلورل، جمع مونس، ٹھیک ہے، آتن اور آتن اینڈ میں آتا ہے تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اور آیتن کا پلورل ہے آیتن، گولتا پر اینڈ ہوگا آیتن، اور یہ کیا ہے، آیاتن، یہ اس کی جمع ہے، آیت مطلب ایک نشانی، ایک آیت، ایک ورس، ایک جملہ، اور آیات مطلب بہت ساری آیتیں، کیونکہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس میں نشانی ورڈ نہیں کریں گے، ہم آیت کو آیت ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت، ذالکا یہ، نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، ہوں اس کو، علا پر، کا آپ پر، اللہ حرف جر ہے اس لیے کا کو پہلے پڑھ لیں گے، آپ کے اوپر،
من سے الآیتی آیتوں میں سے، ہم آپ کے اوپر آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، والذکر الحکیم، و اور، و کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اینڈ یا پھر اور، الذکر الحکیم، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ الذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ ریمائنڈر کو، ذکر کو، یاد دہانی کو، ال ال آ رہا ہے خاص کے لیے، آ رہا ہے د کے لیے، آ رہا ہے پراپر کے لیے، آ رہا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ کے لیے آ رہا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں ہوگا د، اردو میں ترجمہ نہیں ہوگا۔ ذکر کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ زال کافرا، ذکر۔ اچھا، ذکر کے دو تین ترجمے ہوتے ہیں، ذکر کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ریمبرنس، ذکر جو ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں، ذکر یعنی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ ایک یاد دہانی کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، یاد دہانی یعنی کسی چیز کو یاد کرنا، یاد دہانی۔ اور ایک ہوتا ہے نصیحت، نصیحت کے لیے بھی ذکر کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، نصیحت، یاد دہانی اور ذکر، جو ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار، وہ سب ذکر میں آئے گا۔ پھر یاد دہانی ریمبرنس کے لیے آئے گا، پھر تیسرا نصیحت کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں ہی ترجمے ہوتے ہیں اس کے، ذکر کے، زال کافرا کے۔ تو ذکر کا مطلب یہاں پر ذکر، ٹھیک ہے، یہ ہم ذالکا، یہ نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو علیہ کا آپ پر، من سے الآیاتی آیتوں میں سے، وہ اور الذکری، ذکر ہے کیسا؟ الذکر ہے یعنی کہ یاد دہانی ہے، الحکیم، حکیم مطلب حکمت والے سے، حکمت والے، الذکر الحکیم، حکمت والے سے، دا وائز، دا وائز، تو حکمت والی نصیحتیں ہیں، کیسی نصیحت کا بھی آپ ترجمہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جسے ہم تمہارے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ آیتیں کیسی ہیں؟ حکمت والی نصیحتیں ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ بہت سی نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے یاد دہانی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے تم چیزوں کو ریممبر کر سکتے ہو۔ ریممبرنس، یاد دہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹائم کی نماز نہیں رکھی، کیا کیا؟ نماز کو 5 وقت کر دیا، تاکہ بار بار انسان یاد کرے کہ ہاں بھائی، میرے دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں رہ جانے، اس کے اندر گھل مل جانا نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العزت کے پاس لوٹنا، اور بار بار لوٹنا، جب تک کہ میں اصل مقام یعنی کہ جنت میں نہ پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے 5 مرتبہ، ورنہ ایک مرتبہ بھی کافی تھی نماز، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں 5 مرتبہ دی؟ تو 50 تھی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کروا کروا کے 5 کروا دی۔ سوچیں اگر ہم 5 نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو 50 کیسے پڑھ پاتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ اللہ کو بار بار یاد کیا جائے، اور اللہ نے اس قرآن کو بھی یاد دہانی ہی بنایا ہے کہ جب بندہ اللہ سے باتیں کرنا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سننا چاہے، تو وہ کیا کرے؟ اس قرآن کو پڑھنے لگے، تو کیا ہوگا؟ اس سے یاد دہانی ہوگی۔ دیکھیں بار بار چیزیں ریپیٹ کیوں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بار ذکر نہیں آتا، کتنی مرتبہ قرآن میں ذکر آتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یہ بتاتے کہ دیکھو جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک بار بتا دیتے کافی ہو جاتا، اللہ نے ایک بار مالک یوم الدین کہہ دیا کافی ہو جاتا، کیوں بار بار بتا رہے کہ میں عذاب بھی دوں گا، میں حساب بھی لوں گا، میں تمہیں پنشمنٹ بھی دوں گا؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ بندہ بھول جاتا ہے۔ انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نسیان سے بنا ہے۔ نسیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھولنے والا، یہ بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ کیسے بھولتا ہے نا اللہ کی نعمتوں کو؟ جب اللہ پریشانی دیتا ہے کیسے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جیسے ہی اللہ نعمتیں دیتا ہے ایک دم بھول جاتا ہے اللہ کو۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بھول جایا کرتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے، اور کیسی یاد دہانی ہے، حکمت والی، یعنی کہ اس کے اندر وزڈم ہے۔ اگر تم اس کو یاد کرتے رہو گے، اس سے نصیحت حاصل کرتے رہو گے، تو تمہیں حکمتیں سمجھ آنے لگیں گی، تمہیں ہر چیز کی ریزننگ آنے لگے گی، تمہیں ہر چیز کے پیچھے کی وجہ سمجھ آنے لگے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہم پڑھ پڑھ کے تمہیں سنا رہے ہیں نا یہ آیتیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی سٹوری ٹیلنگ چل رہی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، تمہارے لیے نصیحت والا، حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ہم نے کہا تھا نا، یہ آپ لوگوں کو جڑوا الفاظ آ گئے، دیکھیں یہ لگ رہے ہیں نا آپ کو جڑوا، تو یہ کیسی ہے، حکمت والی نصیحت، حکمت والی یاد دہانی، یہ اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کی ایڈجیکٹو ہے، دا وائز ریمائنڈر۔ ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ ہم تینوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں نصیحت اور حکمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا دیا اللہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنا دیا، تو اللہ کے رسول نے وہ حق ادا کر دیا، ہم تک پہنچا دیا قرآن کو۔ اب یہ اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، اب ہم لوگ زندہ ہیں، یہ ہمارے لیے حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس ذکر اور اس حکمت والے ذکر کی ہمیں بھی کیا کرے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے نصیحت اور یاد دہانی کو حاصل کر سکیں۔ چلیں اب انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ذالکہ یہ نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہوں اس کو علا پر کا آپ پر، من سے الآیاتی آیتوں میں سے، و اور الذکر ذکر یعنی کہ نصیحت، الحکیم حکمت والی نصیحت یعنی وائز ریمائنڈر، یا پھر حکمت والی یاد دہانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم تینوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں، غور سے دیکھیں ساری آیتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اما رہے الذین وہ لوگ جو واولکن سب نے کفر کیا، پھر الف میں عذب عذاب دوں گا، ہم ان سب کو عذابا شدیدن شدید عذاب، سخت عذاب، فی میں الدنیا دنیا میں، و اور الآخرت آخرت میں، و اور ما نہیں لا لیے ہم ان کے لیے، من سے ناصرینہ مددگاروں میں سے۔ پھر رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں عذاب دوں گا ان کو، سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے، مدد کرنے والوں میں سے۔ آیت نمبر 57، و اور اما رہے الذین وہ لوگ جو واولکو سب امنا ایمان لائے، و اور واولکو سب عملا عمل کیے، الصالحات نیک یعنی بہت سے نیک اعمال کیے، پھر یا وہ وفا کرے گا یعنی پورا پورا دے گا، ہم ان کو، اجورہم ان کے اجر، ہم کہتے ہیں نا وعدے کو وفا کرو، یعنی پورا پورا کرو، اس کو پورا کر دو، تو پھر یا وہ وفا کرے گا، پورا پورا دے گا، ہم ان کو، اجورہم ان کا اجر، اور اللہ اللہ لا نہیں یا وہ حب محبت کرتا، پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو، اور اللہ رب العزت سے زیادہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، پھر وہ پورا پورا دے دے گا، وہ یعنی اللہ پورا پورا دے دے گا ان کو ان کا اجر، اور اللہ نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ آیت نمبر 58، ذالکہ یہ نون ہم تلو تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو یعنی ان آیتوں کو، علا پر کا آپ پر، من سے الآیاتی آیتوں میں سے، و اور الذکری ذکر نصیحت، الحکیم حکمت والی یاد دہانی، حکمت والا ذکر ہے، حکمت والی نصیحت ہے۔ تینوں ترجمے صحیح ہیں یہاں پر۔ یہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں یا ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پر آیتوں میں سے، اور ذکر حکیم حکمت والا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے، حکمت والی یاد دہانی، حکمت والی نصیحت ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والوں میں شامل
فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایمان والوں میں شامل فرمائے جو نیک اعمال کریں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول اعمال ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے شدید عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی کا بھی حق تلفی کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے بھی حق ادا کر سکیں اور تیرے بندوں کے بھی حق ادا کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اس حکمت والی نصیحت، یہ جو وزڈم والی جو قرآن ہے، یہ ذکر ہے، جو نصیحت ہے اور یہ جو یاد دہانی ہے، یا اللہ اس ریممبرنس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے منور زندگی عطا فرمائے، ہمارے دل کو اس کے ذریعے سے روشن فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اخلاق اس کے ذریعے سے درست کر دے۔ اللہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، قرآن کے اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نصیحتوں پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف قیامت کے دن نہ کھڑا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے امام، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے غم اور ہم اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں میں کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے